بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیس کی طرف سے آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا معلم ڈاکٹر ضیاء الرحمان۔ ہم آج آغاز کریں گے اپنے سبق کا، اور سبق کا عنوان آپ کے سامنے ہے معاشرتی تعلق کے اخلاق اور آداب۔ اس سبق میں ہم ایک معاشرے میں رہتے ہوئے آپس میں کن اخلاق و آداب کا مظاہرہ کریں گے اس کے بارے میں جانیں گے، اور اس کو ہم جانیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور سیرت اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی روشنی میں، اس لیے کہ ہمارے لیے نمونہ وہی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور اہل بیت، کہ انہی کی سیرت سے ہم روشنی لیتے ہیں، انہی کی سیرت سے ہم اپنے لیے واقعات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا ایک مقصد بناتے ہیں۔ تو ہمارا سبق کیا ہے؟ معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب، اور آج اس کا پہلا لیکچر ہے، اور آج اس کے پہلے لیکچر میں جو ہم SLOs پڑھیں گے وہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم SLO پڑھیں گے معاشرتی تعلق کے معنی اور مفہوم اور اہمیت و فضیلت سے آگاہ ہو سکیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ معاشرتی تعلق کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ایک تعلق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے قرآن و سنت میں، اور قرآن و سنت میں عبادات اور معاملات کے ذریعے کیسے مسلمانوں کو ایک معاشرے کی صورت میں اکٹھا کیا گیا ہے، اور کیا کیا اس کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ ہمارا دوسرا SLO ہوگا سیرت نبوی اور سیرت اہل بیت اطہار و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب کی روشن مثالیں سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا دوسرا SLO ہوگا کہ ہم سیرت نبوی اور سیرت اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ ایک معاشرتی تعلق کی اخلاق و آداب کی مثالیں کیا ہیں، اور ان مثالوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو صلاحیت ہے وہ کیا ہے کہ ہم سیرت النبی اور سیرت اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے معاشرتی تعلق کی مثالیں جان کر اپنے قول اور فعل کا جائزہ لیں گے کہ آیا ہمارا قول اور فعل جو معاشرتی تعلق میں ہم اپنی بات کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، آیا ہمارا قول اور فعل اس لیول کو پہنچ چکا ہے، ان کے معیار کے مطابق ہے، سیرت النبی، سیرت صحابہ اور سیرت اہل بیت کے معیار کے مطابق ہے؟ ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ یہ ہماری ہے جو صلاحیت۔ اور دوسری صلاحیت کیا ہوگی کہ روزمرہ زندگی کے معاملات میں مذکورہ اخلاقی رذائل سے اجتناب کر کے معاشرے کی بہتری میں۔ اچھا، یہ SLO اس کا نہیں ہے۔ اچھا، تو ہمارا جو تعلیمی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، تعلقات کی اہمیت کو سمجھنا، کہ ایک معاشرے میں تعلقات کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو جانیں گے کہ آیا معاشرے میں تعلق ہونا ضروری بھی ہے یا نہیں۔ دوسرا، سیرت نبوی اور صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے اخلاق و آداب سیکھنا، اور اپنے قول اور فعل میں اعتدال اور حسن سلوک اپنانا، کہ ہمارا قول اور فعل وہ اچھے اخلاق والا ہو، اعتدال والا ہو اور حسن سلوک والا ہو۔ یاد رکھیں، معاشرتی تعلق کے بغیر کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا کسی نہ کسی سے کیا ہو؟ تعلق ہو۔ اور انسان کو انسان کہنے کی ایک وجہ اس کا انس کرنا ہے، اس کا اپنے ساتھ دیگر لوگوں کو چاہنا ہے۔ انسان کبھی بھی اکیلے بطور انسان زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو معاشرہ چاہیے، اس کو کچھ لوگ چاہیے جن کے ساتھ مل کر وہ زندگی گزارے گا، اکیلے وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے انسان کو معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ معاشرتی حیوان، کہ یہ وہ حیوان ہے کہ جو ایک معاشرے کی صورت میں رہ سکتا ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اور معاشرہ کب بنتا ہے؟ یاد رکھیں، معاشرہ بنتا ہے افراد کے ملنے سے۔ ایک فرد ہوتا ہے، فرد سے افراد بنتے ہیں، اور افراد سے پھر کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ بنتا ہے۔ اور اسلام کی اب جتنے بھی احکام دیکھیں گے اس میں آپ کو 2 چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک اجتماعیت، باجماعت نماز سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اکٹھے ہونا۔ حج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اکٹھے ہونا۔ نماز جنازہ کے موقع پر کیا سبق ملتا ہے؟ اکٹھے ہونا۔ کھانا اکٹھے کھانے کا حکم ہے۔ سفر میں ایک ساتھ جانے کا حکم ہے، اکیلے سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے کیا سمجھ آتا ہے؟ اجتماعیت، اکٹھے رہنا، معاشرے کی صورت میں رہنا۔ پڑوسیوں کے حقوق بتانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ آپ معاشرے میں رہیں گے، معاشرے میں لوگوں کے حقوق ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یاد رکھیں، انسان کو کیا کہتے ہیں؟ معاشرتی
اور ایک معاشرہ کب بنتا ہے؟ افراد کے باہم ملنے سے. اور اسلام کے اکثر احکام میں آپ کو اجتماعیت ملے گی اور باہمی تعلقات ملیں گے. اس کی کئی مثالیں آپ کو نظر آ جائیں گی. اب ذرا چلتے ہیں اہمیت کی طرف. یاد رکھیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ نے صرف تعلقات رکھنے ہیں، نہیں، تعلقات رکھنے ہیں صرف نہیں، آپ جو تعلق رکھنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ انسان جو کسی کے ساتھ محبت بھی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے نفرت بھی کرے تو اللہ کے لیے. ذاتی مفاد، ذاتی فائدہ اور ذاتی نقصان کی بنیاد پر تعلقات نہ ہو، خالص خلوص سے ہو، اس میں اخلاص موجود ہو کہ میں اللہ کے لیے سے محبت کرتا ہوں، میرا ذاتی کوئی مقصد فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور جو کسی سے نفرت بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے، چونکہ میرا فائدہ نہیں ہے میں اس لیے اس کو برا سمجھتا ہوں، یہ کہنا مناسب نہیں ہے. گناہ کی جی فقط اکمل الایمان، حدیث پاک میں آتا ہے اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ کامل ہو جاتا ہے. اور قرآن و سنت میں کئی ایسے احکام آپ کو مل جاتے ہیں جہاں پر حقوق العباد کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے ذمہ جو حقوق ہیں آپ نے ان کو پورا کرنا ہے، اور باہمی تعاون اور باہمی ہمدردی کو فروغ دینا ہے، اور اسی کو اسلام قرار دیا گیا ہے. اور یہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ایثار اور قربانی کو نیکی کی معراج قرار دیا کہ تم نیکی کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہے. تو یہ ہے تعلقات کی اہمیت، اور جو اسلام نے جو تعلقات کے جو اصول بتائے ہیں وہ. اب عبادت میں تعلقات کی اہمیت دیکھیں. سب سے پہلی مثال، باجماعت نماز کی حکمت کیا ہے؟ باجماعت نماز کی حکمت اجتماع ہونا، اکٹھے ہونا، ایک مسلم معاشرہ نظر آنا، اکٹھ نظر آنا کہ باقی آپ کیا ہیں؟ آپس میں ایک ہیں اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. روزے کے دوران حکم کیا ہے کہ آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، فطرانہ دیں، فدیہ دیں. کیوں؟ تاکہ جو معاشرے کے جو کمزور افراد ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بن جائے. جو معاشرے کے کمزور افراد ہیں ان کے درمیان اور معاشرے کے جو نسبتاً اچھے افراد ہیں جو کمزور نہیں ہیں ان کے درمیان ایک تعلق قائم ہو جائے، باہم ہمدردی کا، محبت کا، اخوت کا اور غمخواری کا. زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے جی؟ زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال سے، دولت سے نوازا ہے، ان کے مال میں سے بہت معمولی سا حصہ اس غریب طبقے کو وہ دے دیں تاکہ وہ بھی اپنے جو ہے اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھ جائے، ان کے حالات زندگی تھوڑے سے بہتر ہو جائے. تو اس سے بھی ایک اجتماع اور اجتماعیت کا سبق ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو نماز باجماعت کی حکمت کیا ہے؟ اتحاد اور برابری. روزے میں بھوک کی مشق اور غریبوں کا احساس، یہ ہے روزے کا اصل مقصد. آپ کو جب بھوک لگتی ہے آپ کو غریبوں کا احساس ہوتا ہے اور آپ ان کی مدد کرتے ہیں. زکوٰۃ معاشرتی تعلق کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ معاشرے میں وہ جو کمزور افراد ہیں جن کو دیگر مذاہب کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتے ہیں. تو معاشرتی تعلق کی اہمیت عبادت کی روشنی میں نظر آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ عبادت کے ذریعے بھی ایک معاشرتی تعلق کو آپ نے قائم کیا ہے. حج کا موقع آپ دیکھ لیں، حج کے موقع پہ جتنے بھی مسلمان جمع ہوتے ہیں کوئی تفریق ان میں ہوتی ہے؟ کوئی فرق ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہوتا. ایک اجتماع، ایک امت کی صورت وہاں پر نظر آتی ہے اور ایک معاشر کی ایک جھلک وہاں پر نظر آتی ہے. وہاں پر رنگ اور نسل کا فرق مٹ جاتا ہے اور اجتماعیت اور یکجہتی کی علامت ہے، اور معاشرتی ہم آہنگی اور محبت کو وہ فروغ دیتا ہے. یہ تمام چیزیں ایک معاشرتی تعلق کو، ایک معاشرے کو دکھاتی ہے اور اس کا عکس ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. اسی طرح انسانیت کی اصل تقوی کو قرار دیا کہ آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر جو زیادہ تقوی والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ زیادہ اچھا ہوگا. باقی سب قسم کے فرق جو ہے وہ ختم کر دیے ہیں، اور اخلاق و آداب کی یہ تعلیم دی کہ آپ میں سے کوئی اعلیٰ ادنا نہیں ہے. کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے. اس عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر. اب دیکھیں یہاں پر حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ اچھی بات کہنا یا خاموش رہنا. حدیث پاک میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ دو کام کرے. نمبر ایک
اچھی بات کہے. اب اچھی بات کس کو کہے گا؟ معاشرے کے دیگر افراد کو نا. تو معاشرتی تعلق کی بنیاد ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. او لیصمت، اگر اچھی بات نہیں کہتا تو بری بات کم از کم نہ کہے. ایسی بات نہ کہے جس سے کسی کا اور کا دل دکھے، کسی اور کے جذبات جو ہیں وہ زخمی ہوں، مجروح ہوں. ایسے الفاظ کا استعمال اور چناؤ نہ کرے. آپ دیکھیں، اچھی بات کہنا یا خاموش رہو، یہ دو آپشن دیے گئے حدیث میں. اب جو آدمی ہمیشہ اچھی بات ہی کہے گا یا خاموش رہے گا، بتائیے کہ اس کا معاشرے پہ کتنا اچھا اثر پڑے گا. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے بچنے کی تاکید کی ہے، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. اب اس طرح کی بے شمار احادیث ہے، لیکن اگر ہم صرف ان دو احادیث پر ہی غور کر لیں تو کتنے اہم احکام اس میں بیان ہوئے ہیں. اچھی بات کہنا یا خاموش رہنا، تیسرا آپشن ہے ہی نہیں. اور لا تغضب، غصہ نہ کرنا، معاشرتی تعلقات کی بنیاد فراہم کرتی ہے یہ حدیث پاک ہمیں. ٹھیک ہے، ایک معاشرہ کیسے ہونا چاہیے. اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. قرآن پاک نے یہ ایک مضمون بیان کیا، ایک اصول بیان کیا کہ آپ نے جب معاشرے میں رہنا ہے تو آپ نے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، آپ نے احسان سے کام لینا ہے، اور آپ نے جو آپ کے قریبی لوگ ہیں وایتاء ذی القربى، ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کو دینا ہے آپ نے. اور آپ نے شریعت نے منع کیا کس سے؟ فحش گوئی سے منع کیا ہے، برائی سے منع کیا ہے، اور بغاوت سے منع کیا ہے. اب دیکھیں، جس معاشرے میں یہ تین صفات ہوں گی اور یہ تین صفات نہیں ہوں گی، معاشرے پہ کیا بہترین اثر اس کا پڑے گا. تو یہی ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے. اب ذرا چلتے ہیں سیرت سے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. یاد رکھیے گا، سیرت میں اس کے سب سے عمدہ مثال وہ کیا ہے؟ مواخات مدینہ. معاشرتی تعلقات میں جو اس کی بنیاد جو ہے بنی ہے، اس میں سب سے اہم اور کلیدی کردار ادا کیا ہے کس نے؟ مواخات مدینہ نے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے پہلے ہی سال انصار اور مہاجرین کے درمیان کیا قائم کیا؟ مواخات، یعنی بھائی چارہ. آپ دیکھیں، ایک معاشرہ قائم ہو رہا ہے اور اس معاشرے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ بھائی چارے سے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرتی تعلق کی کتنی اہمیت ہے نا اسلام میں. اسی طرح اگر اسلام سے پہلے کی ہم بات کریں تو حلف الفضول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے کی بات ہے. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 20 سال تھی، اس وقت ایک معاہدہ ہوتا ہے مظلوموں کی مدد کے لیے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں. ایک معاشرے میں جب مظلوم کی حمایت کے لیے جو بھی معاہدہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سراہا، اور نبوت ملنے کے بعد بھی اس معاہدے کی تعریف کی اور فرمایا کہ آج بھی مجھے اگر کوئی اس معاہدے پر بلائے گا تو میں اس کے لیے یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ معاہدہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ کیا ہے؟ پسند ہے. اس طرح مواخات مدینہ ہے. اور دوسری مثال اور تیسری مثال کیا ہے؟ میثاق مدینہ. کہ تعلقات صرف ملک کے اندر نہیں ہوتے، شہر کے اندر نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں، آپ کے دوسری ریاستوں کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوتے ہیں. تو اسلام نے نہ صرف یہ کہ اندرونی طور پر جو ہے وہ آپس میں تعلقات اچھے رکھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی تعلقات اچھے رکھنے کا حکم دیا ہے، جس کی مثال کیا ہے؟ میثاق مدینہ، کہ آپ دیگر مذاہب اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اچھے تعلقات رکھیں گے. صلح حدیبیہ کی مثال لے لیں. صلح حدیبیہ کیا تھا؟ کہ اس میں صلح کی وجہ سے ایک ایسا معاہدہ کیا گیا جس میں بظاہر تو مسلمانوں کو شکست تھی، لیکن آگے جا کے وہ بہت اچھی ثابت ہوئی. اور صلح جو حدیبیہ ہے، اس سے بھی معاشرتی تعلقات کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ واضح ہوتی ہے، جو کہ 6 ہجری میں ہوا. اور اس میں کام کس سے لیا گیا؟ صبر سے اور حکمت سے. بظاہر تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ اس میں یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن لانگ ٹرم میں جا کے یہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کے حق میں یہ ثابت ہوا. اور اختلافات کے باوجود عدل اور امن کا قیام اور باہمی احترام کا نمونہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ میں ہمیں نظر آتا ہے. اب ذرا چلتے ہیں صحابہ کرام کی جو زندگی سے مثالیں دیکھتے ہیں. ہم نے سیرت سے مثالیں دیکھ لی، اب ذرا سیرت صحابہ جو ہے اس سے مثالیں دیکھتے ہیں. پہلی مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعا کا کہتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں. اب ایک
صحابی کا، ایک اہل بیت کے فرد کے پاس جانا، دوسرے صحابی کے پاس جانا اور ان سے دعا کروانا. بتائیے کہ آپ خود سوچیں، جب ایک انسان دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، وہ اس کا کتنا احترام کر رہا ہے، کیا ادب کا وہ مقام ہوگا، اور معاشرتی تعلقات کا وہ کیا زبردست نمونہ ہے یہ واقعہ کہ ایک صحابی، جلیل القدر صحابی، دوسرے جلیل القدر صحابی سے جو کہ اہل بیت میں سے بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، چچا ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ والوں کے لیے پانی کا کنواں کیا کرتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں. اور جب مواخات مدینہ ہوتا ہے تو مہاجرین اور انصار کا آپس میں بھائی چارہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک عملی اور مثالی نمونہ پیش کرتا ہے. اور جو انصار ہیں وہ اپنا آدھا کاروبار، آدھا گھر، آدھے جو ہے ان کے مال و دولت وہ مہاجرین کے حوالے کرنے کے لیے کیا ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں. یہ صحابہ کرام. اچھا، اب اہل بیت کی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں. حضرت علی اور حضرت عباس بھائی چارہ ان میں ہوا اور جنگوں میں کیا تھے، ایک دوسرے کے ساتھ شامل تھے. حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو محبت اور احترام کی بنیاد پر ان کا آپس میں کیا ہوتی ہے، ازدواجی زندگی گزرتی ہے. کربلا میں اہل بیت اکٹھے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور باہمی تعاون کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اور اپنی جانیں تک کیا کرتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں. یہ تینوں مثالیں جو ہیں وہ کس کی ہیں، باہم ہمدردی کی اور معاشرتی تعلقات کی اہمیت بیان کرنے کی. تو آج کی ایکٹیویٹی کیا ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کردہ مثالوں پر تبادلہ خیال کریں. جو آج ہم نے مثالیں پڑھی ہیں سیرت نبوی سے، آپ نے ان مثالوں پر تبادلہ خیال کرنا ہے. اور دوسری کیا ہے، معاشرتی تعلقات میں اعتدال کا عملی مظاہرہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ہم نے ابھی بات چیت کرنی ہے اس پر. اور گھر کا کام کیا ہے، معاشرتی تعلقات پر ایک پیراگراف لکھیں، 150 الفاظ ہوں یا 200 الفاظ ہوں، اس سے زیادہ پیراگراف آپ نے نہیں لکھنا، جس میں سیرت نبوی کی کوئی سے 2 مثالیں کیا ہوں، موجود ہوں کہ معاشرتی تعلقات کی اہمیت اس میں بیان ہو، یا کچھ مثالیں اور عملی مثالیں وہاں پر موجود ہوں. اس SLO کا SLO بیسڈ ورک شیٹ اور کوشچن بینک بھی اس کے ساتھ موجود ہے، وہ آپ نے حل کرنا ہے تاکہ یہ SLO آپ خوب اچھی طرح سمجھ جائیں، آپ کی مشق بھی ہو جائے اور بورڈ کے ایگزام کے لیے بھی آپ خوب تیار ہو جائیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی.